براہ راست لیے چلتے ہیں رہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا جب کوئی بغاوت کرتا ہے ہوتا ہے تو بغاوت کامیاب ہو جائے تو پھر کیا وہ سلوک جو ریاستی اداروں سے منسلک لوگ ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، وہ باغی جو ہوتے ہیں، جو قابض ہوتے ہیں، وہ ان اداروں کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں؟ اور کہا جاتا ہے بغاوت کامیاب ہو گئی، اور جب ناکام ہو جائے وہ بغاوت، وہ منصوبہ بندی، تو پھر ان کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی مطالبہ کرتا ہے یا ان کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جب کسی ریاست میں بغاوت کامیاب ہو جاتی ہے؟ آج یہ دیکھیں کہ یہ سلسلہ صرف 2-4 دن کا نہیں تھا یا 2-4 سال کا نہیں تھا. یہ سلسلہ جب ظہیر الاسلام سے شروع ہوا تو چلتے چلتے یہ فیض عام جب ہوا تو فیض عام اور جنرل باجوہ سب نے مل کے جو منصوبہ بندی کی، وہ بندیال سے ثاقب نثار تک ساری پکچر اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے کامن، وہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ اقتدار پر رہنے کے لیے اور ریاست پر قبضہ کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی کر رہے تھے، یہ اس کا پیش خیمہ تھا. مگر اس میں پھر 2017 کے بعد عالمی قوتیں وہ شامل ہوئیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر 16 ماہ کی حکومت کا بڑا ذکر ہے. کہا جاتا ہے کہ 16 ماہ میں کوئی ریلیف نہ ملا، اور یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ 16 ماہ کی حکومت، قومی حکومت جو تھی، وہ 2017 کا پاکستان نہ بنا سکی، ناکام ہوئی. وجہ نواز شریف قیادت نہیں کر رہا تھا. نواز شریف کے بغیر سب نے اعتراف کیا کہ 16 ماہ تو کیا 32 ماہ بھی مل جاتے تو 2017 کا پاکستان نہ بنا سکتے. مگر بات تو یہ ہے کہ 16 ماہ میں جو اچھا کام اس قومی حکومت نے کیا وہ 2 ہیں. پہلے نمبر پہ کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جو عالمی قوتوں کے اعلی کار کر رہے تھے، اور دوسرا سب سے بڑا قوم پر احسان جو ہوا وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی منصوبہ بندی جو پاکستان پر قبضہ کی تھی، اس سے پاکستان کو بچایا. اور اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو جتنا ریئیکشن آنے والے دنوں میں پاکستانی قوم دیتی، اس کا خمیازہ پاکستان نے بھگتنا تھا، ریاست نے بھگتنا تھا. مگر جو منصوبہ بندی اس کے بعد ہوئی اور وہ سلسلہ جاری ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سہولت کار فیض عام کی شکل میں ہوں یا بندیال سے ثاقب نثار کی شکل میں ہوں، وہ آج بھی کہیں نہ کہیں بیٹھ کے سازشیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف اوقات میں آپ کو بری خبریں ملتی ہیں یا سننے کو ملتی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر یہ جنرل فیض، جنرل باجوہ، بندیال سے ثاقب نثار تک کی منصوبہ بندی کامیاب ہو جاتی تو بدقسمتی سے پاکستان کے جو خدا نخواستہ قابض اقتدار پر ہونے کے لیے اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے بغیر یہ ریاست چل نہیں سکے گی، وہ لوگ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتے. یہ 16 ماہ کی
قومی حکومت کا احسان ہے قوم پہ کہ انہوں نے یہ منصوبہ بندی ناکام کی. مگر آج یہ میں سوال کرتا ہوں کہ 9-10 مئی کو اگر وہ بغاوت کامیاب ہو جاتی جو کہ نہ ہو سکی، وجہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو بندیال ٹائپ اور فیض ٹائپ اور باجوہ ٹائپ تھے، انہوں نے تو اپنے حصے کا کام 9-10 مئی کو پورا کیا، مگر ایک کریکٹر جو مرکزی کردار تھا جس نے لوگوں کو نکالنا تھا، لوگ نہ نکلنے کی وجہ سے اس عمران خان کا ایکٹ جو تھا اس کے پارٹ سے جو یقین دہانیاں تھیں عوام کو نکالنے کی، وہ نہ نکلنے کی وجہ سے وہ منصوبہ ناکام ہوا. اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے 9-10 مئی کو، تو پھر پاکستان کے اداروں میں بیٹھے وہ لوگ جو ریاست سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ریاست کے لیے جان نچھاور کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہونا تھا اگر وہ بغاوت کامیاب ہو جاتی. اور آج وہ بغاوت کرنے والے کھلے عام پھر رہے ہیں، وہ بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے والے آزادی سے گھوم رہے ہیں، اور جو پکڑا ہوا ہے وہ جیل کے اندر اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے کہ جیسے کلبھوشن کو بھی وہ سہولتیں نہ ہوں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ریاست کے مخالف بھی ہو، آپ ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا بھی دیں، اور آج کہا جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ کے حامی ہیں مگر سیاست دانوں کے لیے، لیول پلینگ فیلڈ پہ یقین رکھتے ہیں مگر سیاسی جماعتوں کے لیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سرحد پار سے آ کر 9-10 مئی کا فیل کریں تو دہشت گرد، آپ ریاست کے اندر سے وہی فیل کریں تو آپ سیاسی جماعت کہلائیں، سیاسی لیڈرشپ کہلائیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر منصفانہ انتخابات وقت کی نہیں، ریاست کی ضرورت ہے، قوم کی ضرورت ہے. منصفانہ انتخابات پاکستان کو بھی مستحکم کریں گے، پاکستان کی معیشت کو بھی مستحکم کریں گے، اور پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی جو سر اٹھا رہی ہے اس کا بھی سر نیچے کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، مگر منصفانہ انتخابات کے نتیجے میں. اور یہ بھی کہتا جاؤں کہ مسلم لیگ میں تو ایک ہی نام ہے پرائم منسٹر شپ کا، وہ نواز شریف، مگر میں سمجھتا ہوں کہ دیگر جماعتیں بھی جو علاقائی جماعتیں ہیں یا نیشنل جماعتیں ہیں، وہ سب بھی نواز شریف کے تجربے، نواز شریف کے ماضی سے سبق لیتے ہوئے یا پاکستان کے موجودہ حالات میں نواز شریف کی قیادت میں علاقائی جماعتیں کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے مت روڑے اٹکائے جائیں، مت کچھ چند سوچ لوگ اپروچ وہ اپنے فن کا جو مظاہرہ کرتے ہیں اس سے دھندلانے کی کوشش کر رہے ہیں، نواز شریف کے لیے رکاوٹیں بنانے کی کوشش خواہش رکھتے ہیں. اور آج بھی جنرل فیض ہوں یا باقی لوگ ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا اگر دوبارہ سے سنا جا سکتا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 2017 کا کچا چٹھا کھل جائے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انتقام بدلے پہ یقین نہیں رکھتے، مگر ایک حقیقت ضرور ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو کٹہرے میں آنا چاہیے. اسی سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے.